ہم کلام کے لیے دعا کریں گے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خدا آج جو بھی تو ہم سے بولنا چاہتا ہے، جو بھی تو اپنے دل کی باتیں ہم سے کرنا چاہتا ہے، خدا ہم حاضر ہے، ہم تیری میٹھی آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ خدا ہم پہ رحم کر، فضل کر، تاکہ خدا جب یہ تیرا کلام کا بیج بویا جائے تو خدا ہمارے دلوں میں 100 گنا پھل لے کے خدا ان میں سے کوئی بھی جو لفظ ہے وہ ہم اس کو چھوڑے نہ خدا، بلکہ اس کے اوپر عمل کریں۔ کوئی بھی ہماری زندگیوں سے خدا شیطان اس کلام کو چرانے نہ پائے خدا، تاکہ ہم تجھ میں مضبوط ہوتے جائیں، تجھ میں جڑ پکڑتے جائیں خدا، تاکہ بہت سا پھل لے کے آئے خدا ہماری زندگیوں سے خدا ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے خدا یسوع مسیح تو نظر آئے، تیرا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو، اور خدا ابلیس شرمندہ ہو۔ یسوع کے نام سے ہم اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب اس کے اوپر تھوڑی بات چیت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں ان کے جیسے کہہ لیں کہ روحانی جو میننگ ہے، مطلب ہے، وہ تھوڑا تھوڑا ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے سیکھا تھا پہاڑ کے بارے میں، کہ اونچے پہاڑ کا کیا مطلب ہے نا، کہ جو دنیا سے جیسے کہہ لیں الگ رہتے ہیں، یا علیحدگی میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں خدا ان کے ساتھ، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ سارے نظر آتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، جیسے کہہ لیں زمین سے وہ الگ ہوتا ہے، وہ ٹیلے جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ان سے بھی الگ اونچائی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح یہ ہماری زندگیوں کو پیش کرتا ہے کہ ہمارا جو جیسے کہہ لیں میل ملاپ ہے وہ اس طرح کا، یا ہم دوسروں کے لیے نمونہ ہوں، ہے نا، جس طرح ہم نے سیکھا کہ سڑک کا کیا مطلب ہے، کہ ہم دوسروں کے لیے مشل راہ ہوں، ہے نا۔ ہماری زندگیوں کو جب وہ دیکھیں لوگ تو وہ دوسروں سے الگ ہوں، ہم نرالے لوگ ہیں، ہے نا۔ تو یعنی سڑک کا یہ مطلب ہے، اور پہاڑ کا یہ مطلب ہے کہ علیحدگی میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جیسے سڑک کا ہم نے سیکھا کہ سونے کا کیا مطلب ہے، خالص سونے کا مطلب ہے نا، ہم نے سیکھا کہ یہ ہمارا جو تایا ہوا ایمان ہے، وشواس ہے خداون کے اوپر، ہے نا۔ یعنی ایمان پہ جب ہم چلتے ہیں تو جیسے کہہ لیں جب آزمائش آتی ہے تو اس میں ہم تائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کو خداوند بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خالص ہونے کا یہ مطلب ہے، اور سڑک کا مطلب تھا کہ دوسروں کے لیے ہم مشل راہ ہوں، ہے نا۔ جب دوسروں کے لیے نمونہ ہو ہماری زندگی، ہمارے اندر سے خدا یسوع مسیح نظر آ رہا ہو، تو اس لیے وہاں پہ ایسے واقعی کوئی سونے کی سڑکیں یا یہ نہیں ہوگا، وہ ہم ہی ہیں سب کچھ جو ہیں، یعنی نیا یروشلم، جیسا کہ خدا نے کہا کہ خدا یسوع مسیح وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور ہم اس کو تعمیر کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی خدا ان کے ساتھ ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں ویسا ویسا وہاں پہ جو نیا یروشلم ہے وہ بن رہا ہے، اس کو لکھا ہے کہ وہ ہم ہی تعمیر کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہوگا، یہ جو زمین ہے، جیسے ہم نے جلال کے بارے میں سیکھا کہ اب جن کی زندگیوں میں جلال نظر آتا ہے، یعنی وہ ان کی اپنا کچھ نہیں ہوتا، خداوند کا جلال ان کی زندگی سے نظر آتا ہے نا۔ تو اس لیے وہ وہاں پہ جلال کی صورت میں، یعنی خداوند کے ساتھ ہوں گے، وہ چمک رہیں گے، اور یروشلم جو ہے وہاں وہ روشن ہوگا، اس کی روشنی سے یہ زمین پہ جو رہنے والے ہوں گے ان کو وہاں پہ روشنی جو ہے ملے گی، وہاں پہ سورج چاند ستارے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، جو ابدیت ہے، جو اٹرنل لائف ہے اس میں روشنی کہاں سے آئے گی، جلال کہاں سے آئے گا، یروشلم سے، ہے نا۔ یہ ہم نے یہ مکاشفہ 21 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے نا، کہ قومیں جو ہیں وہ
یعنی زمین پہ جو روشنی ہے وہ خداوند کے جلال جو ہے وہاں پہ ہوگا یروشلم میں، وہاں سے ان کو روشنی جو ہے وہ ملے گی، ہے نا. تو اس لیے اب اگر ہم نور کی مانند چراغوں کی طرح چمک رہے ہیں، روشن ہیں، دوسروں سے الگ ہیں، ہماری زندگی سے خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے، تو اس لیے وہاں پہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اس جلال میں ہوں گے، ہے نا. اور اونچائی اور لمبائی اور چوڑائی کا ہم نے سیکھا تھا کہ اس کا روحانی میننگ ہے کہ کاملیت، یعنی خداوند یسوع مسیح میں جیسے وہ 4 خصوصیت تھی اور خدا باپ میں وہ 4 خصوصیات ہیں، تو ہم میں بھی وہ ہونی چاہیے، یعنی پھر ہم کامل جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. تو لمبائی چوڑائی کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ 4 خصوصیات جو ہیں، یعنی ایمان، محبت، پاکیزگی اور یہ بھی کامل، یعنی ایمان کے بارے میں ہم نے سیکھا، میں یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پاک ترین ایمان ہونا چاہیے، محبت بھی پاک ترین ہماری محبت ہونی چاہیے. پاکیزگی کا بھی ہم نے سیکھا کہ وہ کامل، ایک تو پاکیزگی، ایک کامل پاکیزگی ہونی چاہیے، ہے نا. اور حلیمی ہمارے اندر ہونی چاہیے جیسا کہ خدا یسوع مسیح میں تھی، ہے نا. تو اس طرح یہ لمبائی چوڑائی کا یہ مطلب ہے، اس میں جو یروشلم کی وہ لمبائی اور چوڑائی کا جو ذکر ہوا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب ہے، یعنی یہ کیا ہے، برابر ہے لمبائی میں چوڑائی میں. جو یروشلم ہے جو نیو یروشلم ہے نا، وہ برابر ہے. تو اس لیے یہ کاملیت کو پیش کرتا ہے، یعنی وہ 4 جو خصوصیات ہیں وہ ان 12 جو تھے، سوری، یہ جو خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں یا خدا یسوع مسیح کی جو دلہن ہے اس میں ہونی چاہیے، ہے نا. تو اس دن ہم نے تھوڑا سیکھا کہ شہر پناہ یا اس کی جو دیواریں ہیں، جو کہ ہم نے یسایا کی کتاب میں پڑھا کہ ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیلیں اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرتا ہے. یعنی اس کی جو دیواریں ہیں وہ کس کو پیش کرتی ہیں، نجات کو. جیسے آگے چل کے پالوس رسول ہمیں کافی جگہ بتاتے ہیں کہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم اس اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں جو ہماری رسائی جو ہے وہ نئے یروشلم تک کراتی ہے. یعنی یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں، نجات، اگر ہم نے نجات ہی نہیں پائی سوری، تو ہماری رسائی یروشلم تک ہو نہیں سکتی، ہے نا. اس لیے یہ نجات جو ہے یہ ہمیں اس یروشلم تک لے کے جاتی ہے، اور یہی اس کیا کہتے ہیں دلہن جو ہے وہ ہمیں بنا رہی ہے. یعنی اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو جو ایک سفر ہے دلہن کا، وہ جو نئے یروشلم کا، اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، وہ جلالی جو ہے کلیسیا کیسے ہم بن سکتے ہیں اگر ہمارے پاس نجات ہی نہیں ہے نا. تو لیکن اگر ہم اس جلالی خوشخبری کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کلام کی سچائیوں پر نہیں چلتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نجات جو ہے ہم سے چھن سکتی ہے. اور یہ نجات جو ہے دیواریں ہیں، یا یہ ہمیں یسایا کے 26 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم نے سیکھا تھا، ہے نا. اور اب ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، جی مایا آپ نکالنا، مثال پرووربس جو ہے اس کا 25 باب اس کی 28 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کون کہ سا دن؟ اگر ہم مثال جو ہے پرووربس زبور کے بعد ہاں اس کا 25 باب اس کی
28 आयत का पढ़िए, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, जो खुदा उनका कलाम है, कलाम की सच्चाइयां हैं, उस पर अमल नहीं करते और ऐसे ऐसे कामों में, बदगोइयों में या झूठ बोलने में सब करना शुरू हो जाते हैं, तो ये दीवारें जो हैं ये गिर जाती हैं। जी पढ़ना। 25 का 28 ना प्रोवर्ब्स? हाँ जी, हाँ जी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जिसकी आत्मा वंश में नहीं, वो ऐसे नगर के सामने है जिनकी शहर पना ना करके तोड़ दी गई हो। हाँ जी, तो क्या है, ये फसील जो है, दीवारें जो है, वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानित है। यानी जिसकी दीवारें ही गिर गई हैं, जिस तरह हम सभी जानते हैं, जावेद ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया कि जो यरू की दीवारी थी जब गिर गई थी, है ना, तो उन्होंने पूरे शहर को फतह कर लिया था, है ना। पहले क्या हुई थी, दीवारें जो थी वो गिर गई थी। तो इसी तरह हम जो लोग हैं, जो नजात है हमारी, इसीलिए काफी जगह हमें वर्सेस में मिलता है कि पालूस रसूल ने हमें बताया कि निजात को मजबूती से पकड़े रखे, है ना। तो ये जब हम काम करते हैं, जैसे जो अपने नफ्स पर साबित नहीं है, जो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को, जो गुस्सा है, नाराजगी है, या क्या कहते हैं, झूठ बोलना, बदगोइयां करना, ये सारे काम जो हम करते हैं, जिस्मानी काम जो है सॉरी, तो इसका मतलब है कि वो जो दीवारें हैं, यानी इस कलाम के हिसाब से वो दीवारें हम गिरा लेते हैं जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रखता, जो अपने गुस्से पे, नाराजगी पे, जो झूठ बोलने पे, बदगोइयां करने पे काबू नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि उसने वो जो फसीलें थी, वो जो दीवारें थी, वो जो नजात थी, वो गिरा दी है। वो वो उस शख्स की मानित है, जैसे कह लें, या उस शहर की मानित है, क्योंकि हमें शहर भी कहा गया है ना, हम सब जानते हैं। और हम ही वो न्यू यरूशलेम है, तो इसलिए इसको हम ही बना रहे हैं। तो अगर हमारे पास निजात नहीं है, हमने ये दीवारें जो हैं वो गिरा दी हैं, निजात की जो हैं, बेफसील हैं, तो ये शहर जो है ये मस्मार शुदा है, ये कह लें गिराया हुआ है, या ये कोई भी इस पे अटैक या हमला जो है, या कोई भी इसको फतह जो है वो कर सकता है। जैसा कि यरू की जब दीवारें, हालांकि कहते हैं कि वो यरू की दीवारें जो थी वो बड़ी चौड़ी थी, कि उसके ऊपर पता नहीं कितने रात थी, यानी कि वो जो राहब का घर था वो दीवार के ऊपर था, यानी इतनी दीवार चौड़ी थी वो। लेकिन जब वो दीवारों को तोड़ दिया और खुदावंद के कह लें, हाँ, मौजजाना तरीके से, अजीब तरीके से वो दीवारें थी यरू की, वो गिर गई थी, है ना। खुदावंद ने गिरा दी थी, तो शहर को उन्होंने फतह कर लिया। बिल्कुल इसी तरह ये इब्लीस का जो कह लें प्लान है, कि ये जो हमारी निजात ही है, जिसको हम मजबूती से पकड़ के रखते हैं, रखना चाहिए, है ना, सच्चाई के ऊपर चलने के लिए उसको, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, हमें उसको महफूज रखना पड़ता है। आगे हम एक हवाला पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए ये निजात को मजबूती से पकड़े रखना है। अगर हम नहीं पकड़ते, ये बातें हमारे अंदर आ गई हैं, जैसे हमने खुद ही ये जैसे कह लें सुराख बना देते हैं दीवारों के अंदर, है ना। तो ये दीवारें जो हैं या दरारें आ जाती हैं, है ना, तो खुद ही हमने इनको कमजोर कर दिया, खुद ही हमने इनको गिरा दिया जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, है ना। किसी की बदगोइयां या क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं,
تو یہ ہم نے خود ہی دیواریں جو ہے ان کو کمزور کر دیا ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں۔ ہمارا جو شہر ہے یعنی ہمارا یہ جو بدن ہے یا یہ نیو یروشلم جو ہے جس کی ہم تیاری کرتے ہیں، تو وہ شہر ہی جو شیطان ہے یا اس کا جو ہے وہ اس کو کسی بھی وقت گرا دے گا، ہے نا۔ تو ہم سے یہ نجات جو ہے چھن سکتی ہے۔ ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نکالنا مایا، عبرانیوں 6 باب اس کی 4 آیت سے پڑھنا۔ عبرانیوں، تو یہ شہر پناہ جو ہے یعنی ہمارا جو چھپنے کی جگہ ہے یا ہم جو خود تعمیر کر رہے ہیں، اس کی دیواروں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ 6 باب عبرانیوں، اس کا 4۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جنہوں نے ایک بار جوتی پائی ہے، جو سورگ وردان کا سواد چکھ چکے ہیں اور پوتر آتما کے بھاگی ہوئے ہیں، اور ہاں جی پرمیشور آگے کے پڑھ۔ کے اتم وچن کا اور آنے والے یگ کی سامرتھ کا سواد چکھ چکے ہیں، یدی وہ بھٹک جائے تو انہیں من پھراؤ کے لیے پھر نیا بننا انہونا ہے، کیونکہ وہ پرمیشور کے پتر کو اپنے لیے پھر کروس پر چڑھاتے ہیں اور پرگٹ میں اس پر کلنک لگاتے ہیں۔ آگے بھی، ہاں جی آگے بھی پڑھ۔ کیونکہ جو بھومی ورشا کے پانی کو جو اس پر بار بار پڑتا ہے، پی کر جن لوگوں کے لیے وہ جوتی بوئی جاتی ہے، ان کے کام کا ساگ پات اگ جاتی ہے، وہ پرمیشور سے آشیش پاتے ہیں۔ پر ہاں جی، یدی وہ پڑھو دی، پڑھو ہاں جی۔ اور یدی وہ جھاڑی اور اٹک ٹارے اگتی ہے تو نکمی اور ثابت ہونے پر ہے، اور اس کا انت جلایا جانا ہے۔ پر ہے پریو، یداپی ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہارے وشے میں ہم اس سے اچھی اور ادھار والی باتوں کا بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہاں جی، آگے بھی چلیں ٹھیک ہے بس، ہاں جی۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم خدا ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ہمیں نجات مل گئی ہے، لیکن ہم یہ سچائی کی یا جیسے کہہ لیں یہ جو جنہوں نے ہمیں روشن کیا ہے، اس آسمانی جو بخشش ہے، جو روح القدس کے جیسے کہہ لیں کام ہے یا پاکرو کا جیسے کہہ لیں بپتسمہ ہو بھی جاتا ہے، ہمیں وہ قوتوں کا ذائقہ ہم چکھ لیتے ہیں، لیکن پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں اور پھر خدا کو یعنی چھوڑ دیتے ہیں یا ایسے ایسے کاموں میں پھنس جاتے ہیں، برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس طرح سے ہیں، یعنی جس طرح یہ کہا کہ ہم پھر خدا یسوع مسیح کو جیسے کہ سلیب پہ چڑھاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں یہ اونٹ کٹارے جو ہیں، یہ جھاڑیاں یہ جو کڑوے جو ہیں، بوٹیاں ہمارے زندگی میں آ جاتی ہیں، جو کہ کیا کرتی ہیں، وہ پورا جیسے کہہ لیں کہ وہ فصل جو ہے یا وہ خراب کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بار بار اگر ہم کر رہے ہیں، بار بار ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں خدا ان کو یا سچائی کی یہ جو باتیں ہیں جو کہ ہمیں آگے یہ نامی آیت میں ہے، لیکن اے عزیزو اگرچہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہاری نسبت ان سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں۔ یعنی یہ نجات کی باتیں ہیں، یہ جو ہم سچائی کے اوپر عمل کرتے ہیں، خدا ان کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، یہی وہ نجات ہے، یہی وہ دیواریں ہیں جو ہم بنا رہے ہیں، یعنی جیسے کہہ لیں کہ
نئے یروشلم میں یہی ہیں جو ہمیں نیا یروشلم جو ہے بنا رہی ہیں. لیکن اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں, خدا ان کو چھوڑ جاتے ہیں, تو چھوڑ دیتے ہیں, تو اصل میں ہم پھر خدا یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھاتے ہیں اور ہم برگشتہ ہو گئے ہیں, اور ہماری یہ دیواریں جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے گر سکتی ہیں, اور پھر پورا شہر جو ہے تباہ جو ہے یا مسمار جو ہے یا گر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ان چیزوں کو جو روح کی باتیں ہیں, جو سچائی کی باتیں ہیں, جو خداوند کی حکم ہے, سچائی کو محفوظ رکھیں, پکڑ کے رکھیں اور تھامے رکھیں, ہے نا. تو یہ جو شہر پناہ ہے, یعنی اس کی جو اس کو ناپا گیا, تو یہ جو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ تو یہ جو دیواریں ہیں, اس کی جو بلندی ہے, اس کی جو پیمائش ہے, وہ نہیں ہو سکتی. یہ کیا کہتے ہیں, یہ خداوند چڑائی جو ہے جیسے ہم نے سیکھا کہ کامل ہونا چاہیے, یعنی محبت میں اور حلیمی میں, یہ وہ ساری خصوصیات ہیں, ہے نا. تو یہ دیواریں جو ہیں یہ اس کی موٹائی کو پیش کرتی ہیں, یہ جو دیواریں ہیں. تو اس لیے جو مقدسین ہیں, جو ہم خدا کے لوگ ہیں, ہمیں جو تمام سارے بھید ہیں خداوند کے کلام کے, ان بھیدوں کو جاننا ہے. ان بھیدوں کے اوپر جو ہم نے سیکھا کہ جب ہمیں پاک روح کا بپتسمہ ہو جاتا ہے یا خداوند کے ساتھ ہم چلنا شروع ہو, خداوند کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, تو یہ کلام کے بھید جو ہیں ہمارے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو نجات کے بھید ہیں یہ ہمارے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ وہ ہمیں لڑائی لڑنی پڑے گی, ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی, ہمیں اس کی جستجو کرنی پڑے گی, یعنی خداوند کے ساتھ جو ہے ٹائم گزارنا پڑے گا. تب ہم ان کی اس کو جیسے کہہ لیں مضبوط کر سکتے ہیں, ان دیواروں کو, یا کہہ لیں کہ موٹا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, ہے نا. تو یہ دیواریں آپ سمجھیں جیسے کہ کہہ لیں ہم اپنا وطن ہے یا یروشلم ہے, تو سمجھیں کہ جیسے یہ ہم خداوند, یہ جو پردے لگے ہوئے ہیں, یہ سائڈوں پہ وائٹ جو پردے ہیں, یہ دیواریں ہیں. اس کے اندر جب ہم مسیح کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں تو ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں, ہے نا. یہی ہم نے سیکھا نا شروع سے. تو یہ دیواریں جو ہیں جب ہم نجات حاصل کرتے ہیں, مکتی حاصل کرتے ہیں, تو ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں. آگے کا جو سفر ہے وہ ہمیں جیسے کہہ لیں وہ بھی طے کرنا پڑے گا, وہ ہمیں یروشلم کی طرف لے کے جائے گا. تو جب یہ دیواریں ہی نہیں رہیں گی, ہم خدا یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئے ہیں لیکن پھر وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, نجات پا کے بھی, خدا یسوع مسیح میں آ کے بھی پھر سے وہی جیسے کہہ لیں شرابے پینا, ناچ رنگ, وہی ساری دنیاوی جو کام ہے وہی اگر ہم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نجات ہم سے چھن سکتی ہے. یہ نہ سمجھے, یہ دیواریں ہم خود ہی گرا دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, ہے نا. نجات جو ہے وہ ہم سے چھن سکتی, تو اس لیے یہ نجات ہے. دیواریں یہ ہم خود بنا رہے ہیں. تو اس کی جستجو میں لگے رہنا ہے, اس کے لیے ہمیں لڑائی کرنی پڑے گی. جیسے کہہ لیں ابلیسی قوتوں سے, شیطان سے, وہ کیونکہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے روحانی کام کریں, سچائی پہ چلیں, ہے نا. اسی لیے پالوس رسول ہمیں کہتا ہے کہ ایک حوالہ نکالنا آپ, مایا امال 20 باب اس کی ایکٹ جو کتاب ہے 20 باب اس کی 23 آیت سے پڑھیں گے کہ ہم ہی یہ دیواریں بنا رہے ہیں, ہے نا. یہ وہ نہیں دیواریں جو خداوند بنا رہا ہے. جیسے کہہ لیں خداوند ہماری مدد کر رہا ہے, تعمیر کر رہا ہے ہمیں, لیکن یہ ہم خود جیسے ردے پہ ردہ جو ہے کون رکھ رہے ہیں, میں اور آپ رکھ رہے ہیں. تو جس طرح کے کام ہم کریں گے ویسی دیوار ہم بنا رہے ہیں, ہے نا. تو اگر یہ ٹوٹی پھوٹی دیوار ہے, مضبوط نہیں ہے,
اس کی بنیادیں جو ہیں مضبوط نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح پہ ذرا سا ہمارے وہ آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو ہم کیا ہے، ہم گر جاتے ہیں، ہم خداوند سے دور چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں خداوند کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیواریں کبھی بھی ہم خود ہی گرا دیتے ہیں. جی پڑھنا آپ. یہ ہم تعمیر کر رہے ہیں. کیول امال. یہ ہے ہاں جی پڑھو. 20 کا 23. ہاں جی ہاں اوکے. جی. کیول یہ کہ پوتر آتما ہر نگر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ بندھن اور کلیش تیرے لیے تیار ہے، پرنتو میں اپنے پران کو کچھ نہیں سمجھتا کہ اسے پریہ جانوں، ورن یہ کہ میں اپنی دوڑ کو اور اس سیوکائی کو پوری کروں جو میں نے پرمیشور کے انوگرہ کے سسماچار پر گواہی دینے کے لیے پربھو یشوع سے پائی ہے. اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن میں پرمیشور کے راج کا پرچار کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھیں گے. اس لیے میں آج کے دن تم سے گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں سب کے لہو سے نردوش ہوں. آگے بھی پڑھو گی؟ نہیں چلے ٹھیک ہے. لیکن اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ پالوس رسول یہ مال میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم تعمیر کر رہے ہیں اور اس میں یہ جو خداوند کا بندہ ہے اس کو کتنی جو خدمت جو وہ کر رہا ہے وہ آسانی سے نہیں کر رہا. اس قید اور مصیبتیں جو ہیں اور اس میں اس کو اپنی جان کا بھی پتا ہے کہ میری جو جان ہے وہ چلی جانی ہے نا. لیکن اس کے باوجود جو خدا نے اس کو خدمت دی ہے، جو کام اس کو دیا ہے وہ کر رہا ہے. اس کا ایمان نہیں ڈولا کہ وہ خداوند پاک روح جو ہے اس کو گائیڈ کر رہا ہے، جو خداوند پاک روح ہے وہ اس کو بتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ منادی کر رہا ہے، وہ جو خدمت اس کو دی ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے نا. تو یہی بالکل اس نے مضبوطی سے کیا پکڑا ہوا ہے، ایمان کو پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے اس نجات کو پکڑا ہوا ہے. اس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. مصیبتیں، تنگی، تکلیف، بیماریاں جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے رستے میں، یہ یروشلم کا جو سفر ہے ہم کر رہے ہیں یعنی دیکھیں یہ دروازہ ہے خدا یسوع مسیح ہمیں اس میں اندر لے گئے جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں. لیکن جو یہ آگے کا جو سفر ہے، یہ جو پرپل کلر کا جو یہ ڈبہ سا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں آگے جانے کے لیے یہ آسان راستہ نہیں ہوگا. اس میں مشکلیں آئیں گی، اس میں بھی آئیں گی. پھر آگے جب چلے جائیں گے تو جو یروشلم کا جیسے کہہ لیں گے جب اندر ہم جاتے ہیں، جو اندر کا ایریا ہے مجھے دکھاتی ہوں تو اس میں بھی مشکلیں آئیں گی. یہ نہیں ہے یعنی جیسے پالوس رسول ہمیں بتا رہے ہیں ہے نا کہ یہ جو خوشخبری کی وہ منادی کر رہا ہے، وہ جو خدمت کر رہا ہے وہ آسان نہیں ہے. اس میں اس کو اپنی جان جو ہے اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. خداوند پاک روح سے کروا رہا ہے جو وہ خدمت کر رہا ہے. لیکن اسے پتا ہے کہ یہ مشکلوں میں سے، یہ پریشانیوں میں سے مجھے گزرنا پڑے گا، اور وہ جان دینے کے لیے بھی کیا ہے، تیار ہے. وہ شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہے. تو لیکن اس نے اپنی جیسے کہہ لیں یہ دیواروں کو گرنے نہیں دیا. اس کو مضبوطی سے ہر مشکل گھڑی میں اس نے تھامے رکھا ہے. ایمان کی کشتی جو ہے وہ لڑی ہے نا. ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں کلسیوں 2 باب اس کی 7 آیت. تو اس لیے یہ ہم سب مسیحیوں کے لیے جیسے کہہ لیں کہ یہ بہت ضروری ہے. کلسیوں 2 باب اس کی 7 آیت کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ آسان نہیں ہے. خداوند کے ساتھ چلنا، خداوند کے خدمت جو بھی کوئی مجھے اور آپ کو ملی ہے، یا ہم صرف چل ہی رہے ہیں خداوند کے ساتھ، تو یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں پالوس اس کو خدا پاک روح نے صاف صاف بتایا کہ تو نے اب واپس نہیں آنا، تو اس کی جان جو ہے وہاں پہ چلی جانی ہے. جی پڑھنا کلسیاں 2 باب اس کی 7 آیت.
और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आगे भी पढ़ोगे? हाँ जी, नहीं चले ठीक है, बस इतने कि हम क्या है, तामीर हो रहे हैं, हम जड़ पकड़ रहे हैं। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो, है ना, और खूब शुक्रगुजारी किया करो। यानी जो कुछ भी हमने करना है, दुख आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं आपकी, जैसे और कोई भी खिदमत नहीं है तो हमारी इतनी खिदमत है कि हम अपने निजात के लिए या अपनी फैमिली जो है, अगर बाप है तो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अगर बीवी है तो वो अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के लिए, और कुछ भी अभी अगर खुदावंद नहीं कोई खिदमत मिली हमें, तो ये हमारी खिदमत है, ये हमारी मिनिस्ट्री है। तो इसलिए अपने आपको भी बचा के रखना है, जिस तरह पालूस रसूल इधर कर रहा है, वो अपनी भी उसने निजात को पकड़ के रखा हुआ है, और वो दूसरों को बचाने के लिए भी जा रहा है ना, जो उसकी खिदमत है, मनादी करना जो उसकी खिदमत है। तो इस तरह हम जड़ जो है खुदावंद में पकड़ते जाएं, है ना, मजबूत होते जाएं। तो ये मजबूत, जैसे कह लें, दीवारों को पेश कर रहा है, ये निजात जो है, इस ईमान को हम मजबूती से पकड़े रखें। हाँ जी, एक और हवाला पढ़ना माया। पहला ग्रंथियो 9 बाब उसकी 27 आयत। पहला ग्रंथियो 9 बाब। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वंश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो ये हमें इस नजात को, जैसे कह लें कि हम कोई आराम से कोई से नहीं मिल जाता, इसके लिए हमें अपनी जैसे वो मिसाल की किताब में हमने पढ़ा कि वो शख्स जो अपने नफ्स पे काबू नहीं रखता, अपने जिस्म की ख्वाहिशों पे, वो बेफसील शहर की मानित है ना। तो वो शहर जो है कभी भी मस्मार हो सकता है, कभी भी गिर सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि वो अपने जिस्म को क्या है, मारता कूटता है, अपने बदन को। तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्ची मुच्ची मुक्के मारता है ना, नहीं, वो अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को मारता कूटता है और उसको काबू में रखता है। यानी अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को, गुस्सा करने को दिल कर रहा है, किसी ने हमारे बारे में बुरा बोल दिया है ना, लेकिन हमने उसके ऊपर काबू पाना है। या हमारा भी कई दफा होता है, दिल करता है ऐसी भी जाइए, सैर करिए, या ऐसे मतलब जो दुनिया काम कर रही है, नाच रंग है या ड्रामा या टीवी ऐसे देखने को कई दफा, है ना। लेकिन नहीं, वो अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को क्या करता है, मारता है, कूटता है। नहीं करना हमें, ये सच्चाई से हमें दूर लेके जाती हैं, ये खुदा उनसे हमें जिस्म की ख्वाहिशें दूर लेके जाती हैं। जैसे उस दिन हमने पढ़ा कि अगर दुनिया से हमारी दोस्ती है तो खुदा से हमारी दुश्मनी है ना। तो अगर हम ऐसी बातें जो हैं करते हैं, बदखोइयां, झूठ फरेब, है ना, धोखाबाजी, तो इसका मतलब है कि खुदा के साथ उस वक्त क्या है, हमारी दुश्मनी है। तो ये जो दीवारें हैं, ये जो नजात की हैं, उसमें खुद ही हम दरारें डाल देते हैं, खुद ही इसको या कह लें कि गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या गिर जाती हैं कई दफा, या कई दफा हम गिराने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही, क्योंकि हम ये कर रहे हैं अपने जिस्म पे या अपने नफ्स पे, क्या कर रहे हैं, काबू नहीं पा रहे, है ना। तो ये काबू किसके जोर से कर सकते हैं, खुदावंद के जोर से कर सकते हैं। इसी का 13 चैप्टर और 3 आयत में भी हम पढ़ते हैं। पहला ग्रंथियो 13 का 3। हाँ, पहली आयत से, हाँ जी। पहली आयत। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के
ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारा कुछ जैसे कह लें पालूस रसूल हमें कह रहे हैं कि अगर ये सारा कुछ मैं करता हूँ, लेकिन वो जो खुदावंद ने हमें, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि है ना, उन्होंने एक ही उसमें आके हुक्म कर दिया कि मोहब्बत रखो अपने पड़ोसी से, अपनी माने मोहब्बत रखो, है ना। तो जो अपनी आप से मोहब्बत रखता है यानी, तो इसका मतलब है कि वो दूसरों से कभी नफरत नहीं करेगा, दूसरों के ऊपर कभी गुस्सा, हमें हमसे जब कोई गलती हो जाती है तो हम अपने आप को तो कुछ नहीं करते है ना, अपने आप के उसमें क्या कहते हैं, गलती हो जाए तो बुरा भला नहीं कहते, है ना। तो अपनी गलती को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वही गलती कोई और बंदा कर देता है तो हम उसको माफ नहीं करते, हम उसको नहीं छोड़ते, हम सारे जो उसने अच्छाइयां भी की हों तो हम वो भी गिनवा देते हैं ना। तो इसका मतलब है कि हम अपनी मानद जो खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा, वो दूसरों से मोहब्बत जो है वो नहीं रखते। तो इसका मतलब है कि वो बाकी की जो सारी बुराइयां हैं ना, जो हम कहते हैं कि गुस्सा, नाराजगी, नफरत, जलन, ये जो खसलत है हमारी, है ना, वो हमारे अंदर आ जाती है। तो अगर हम मोहब्बत रखेंगे, यहाँ पे आके जो पालूस रसूल है वो सारी बातों को, जैसे पहले मैं कहूंगी कि निचोड़ जो है वो उसमें ले आता है, खुदा यीशु मसीह ने जो हमें कहा। तो फिर, या फिर अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो कभी भी हम खुदा के साथ दुश्मनी जो है वो नहीं करेंगे। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि मेरा बाप या मेरा शौहर मुझसे नाराज हो। जब हम ऐसे बुरे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, या जो भी दुनियावी काम है, जलन है हमें किसी से, नफरत है, या गुस्सा है, तो ये जब हम करते हैं तो हम, इसका मतलब है कि अपने बाप से मोहब्बत नहीं रखते। हमें उसकी नाराजगी कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा कोई गल नहीं, खुदा नाराज हो गया, कोई गल नहीं, है ना। तो इसका मतलब है खुदा से हम मोहब्बत नहीं करते, वो उसकी हमारे साथ दुश्मनी हो गई है, कोई गल नहीं, है ना। तो ऐसा अगर हमारा रवैया है, ये सब कुछ, या फिर मैं कहूंगी कि हमारे जो हम मसीही है ना, बड़े वो खुश फहमी में, गलत फहमी में जिंदगियां गुजार रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सारा कुछ भी कर रहे हैं हम, फिर भी खुदा तो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा, उन शफकत से भरा हुआ खुदा है ना, ओ तो माफ कर देगा वो माफ तो कर देते हैं, हमारे खुदावंद है, हमारे बाप हैं। लेकिन अगर हम ये मुसलसल करते रहें तो पता नहीं, मेरा इंसाल में लिखा है या ज़बूर में लिखा है कि वो बाल दर खोपड़ी की मानिदा है ना, जो मुसलसल गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए खुदावन तो हमसे मोहब्बत करता है, वो जब हम ऐसे काम कर रहे हैं उस वक्त तो हमारी कह लें दीवार खड़ी हो जाती है, या दुश्मनी हो जाती है, या हमारी निजात हमसे छिन सकती है। लेकिन जब हम माफी मांगते हैं, जिस तरह के मुकाशफा है ना दूसरे चैप्टर में, कि अगर तू तौबा नहीं करेगा, अगर तू माफी नहीं मांगेगा, तो ये जो चिरागदान है ये बुझा दिया जाएगा। ये खुदा ने कहा कि मैं तुझे उस जगह से हटा दूंगा। जगह से हटाने का क्या मतलब है कि हमारी निजात जो है वो हमसे छिन सकती है। ये दीवारें जो हैं ये क्या है, हम खुद गिरा देते हैं। खुदावंद याकूब के खत में लिखा है कि खुदावंद हमें नहीं आजमाता, हम अपनी ही जिस्म की ख्वाहिशों में घिर कर क्या करते हैं, आजमाए जाते हैं। खुदावंद बुराई से हमें नहीं आजमाता, है ना। खुदावंद ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा जो है वो बुरे काम करे और इस तरह मैं, यानी खुदावंद हमें आजमाए नहीं। हम अपने ही जिस्म की ख्वाहिशों में गिर जाते हैं, यानी अपने नफ्स पे काबू नहीं रख सकते। तो ये निजात की जो दीवारें हैं ये हम गिरा देते हैं। ये जो निजात है, ये दीवार है ये जो इसके अंदर चले गए हैं
یہ دیوار، یہ جو پردے سے لگے ہیں، یہ جو وائٹ ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے؟ نجات ہے. جب ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں خدا یسوع مسیح کے ذریعے اس پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے، تو ہم بچ گئے ہیں. لیکن جب ہم وہی کام کرتے ہیں جو نجات لینے سے پہلے کیے ہیں، تو ہم نے خود ہی ان دیواروں کو گرا دیا ہے نا. جیسے کہ امثال کی اس میں ہم نے پڑھا کہ نفس پہ قابو نہیں ہے ہمارا، جسم کی خواہشوں پہ، تو ہم نے دیواریں گرا دی. تو اس لیے ان کو مضبوط اور موٹا ہونا چاہیے یہ جو دیواریں ہیں، تاکہ کیا ہے، یہ شہر جو ہے یہ نہ گر جائے. یہ جو نیا یروشلم جس کی تعمیر جیسے کہہ لیں ہم خود کر رہے ہیں، یہ نیا یروشلم جو ہے یہ جو بن رہا ہے جیسے دیکھیں پالوس رسول نے کیا، یہ بنیادیں ہیں، ان کے بارے میں آگے چل کے ہم سیکھیں گے ہے نا. یہ جو کلر نظر آ رہے ہیں، یہ جو تو وہ بنیادیں ہیں. وہ کس لیے بنیادیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کشتی کی، انہوں نے جدوجہد کی، ایمان کو نہیں چھوڑا. آزمائشیں ان کے اوپر یہ جیسے ابھی ہم نے وہ اس میں پڑھا کہ اس کو پتا تھا کہ خدا پاک روح اس کو بتا رہا تھا کہ یہ مصیبتیں یہ سب تیرے اوپر آنی ہیں اور اب تو نے واپس نہیں آنا. اس کو پتا تھا کہ میری جان جو ہے وہ چلی جانی ہے، میں نے شہید ہو جانا ہے نا. لیکن اس نے تب بھی ایمان کو نہیں چھوڑا، خداوند کو نہیں چھوڑا. اس نے ڈر کے یہ نہیں کہا نہیں نہیں میں تو نہیں ادھر جانا ہے نا، کہ ادھر تو میری جان لے جانی ہے نا ادھر. تو لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ کر رہا تھا، خدا ان کے ساتھ چل رہا تھا. تو بالکل اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نجات کو مضبوطی سے ایمان کو پکڑے رکھیں، تو اس کے لیے کشتی کرنی پڑے گی. جیسا کہ پالوس رسول نے کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، یا میں یہ لڑائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ لڑائی جو ہے یہ کرتے رہنا ہے. یہ آخری سانس تک ہم نے نجات کو اس ایمان کو پکڑے رکھنا ہے، کیونکہ اس نے ہی ہمیں بچا کے رکھنا ہے، اس نے ہی ہمیں کور کر کے رکھنا ہے. یہ ہی وہ دیواریں ہیں. اور اگر یہ دیواریں گر گئی تو شہر کو وہ مسمار کر دے گا، شہر کو وہ گرا دے گا ہے نا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو، اور اس دیوار کو پکڑے رکھنا ہے، اس نجات کو پکڑے رکھنا ہے. یہ جڑ پکڑتی جائے، جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ میں یعنی جڑ پکڑے گا وہ ڈالی جو ہے پھل لے کے آئے گی. تو اگر ہم جڑ کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہوئے، ہم برگشتہ ہو گئے ہیں، ہم وہی دنیاوی جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ جو ڈالی جو جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا نا یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب میں ہے نا، کہ جو ڈالی مجھ میں نہیں جڑی رہے گی وہ گر جائے گی اور وہ کیا ہوگا، سوکھ جائے گی اور وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو بالکل اسی طرح کے اگر ہم اپنے جسمانی کاموں پہ، اپنے جسم کے، اپنے بدن کے اوپر کوئی قابو نہیں رکھتے، اس کو مارتے کوٹتے نہیں ہیں، جس طرح پالوس رسول نے کیا کہا کہ میں اپنے بدن کو کیا کرتا ہوں، روز مارتا کوٹتا ہوں، مکے مارتا ہوں. تو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیواریں جو ہیں یا یہ ڈالی جو ہے جڑ نہیں پکڑے گی، ہم اس میں تعمیر نہیں ہو رہے. ہم اس میں ایک جگہ لکھا کہ پیوست ہو جاؤ، جڑ جاؤ، یعنی اس ڈالی میں، اس انگور کی اس میں درخت میں ہے نا. تو اگر ہم گر جاتے ہیں، اگر ہم اس سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، ایسے کاموں میں پڑے ہی رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس نجات ہے، تو ہم خوش فہمی میں، غلط فہمی میں زندگیاں گزار رہے ہیں نا. تو یہ دیواریں جو ہیں کہہ لیں شیطان نے وہ گرا دی ہیں. تو وہ ہمارا جو شہر ہے اس کو اس نے مسمار جو ہے وہ کر دیا ہے. اس لیے ہمیں جو بھی کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں، مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، بیماری آ گئی ہے، مشکل ہے، تو خداوند پہ ایمان رکھنا نہ چھوڑے. وہ دیر لگاتا ہے، وہ دیر بھی ہماری وجہ سے ہی لگتی ہے،
کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم اس لیول پہ کئی دفعہ، یا جیسے کہہ لیں کہ یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک اس کا سخن پورا نہ ہو گیا خداوند اسے آزماتا رہا، ہے نا. جب تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ جاتے ایمان کے، جو خداوند ہمیں یا اس حلیمی میں نہیں آ جاتے، یا جسم کے کاموں کو دل سے کہہ لیں ان سے نفرت نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں یا چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، تب تک خداوند جو ہے ہمیں اسی میں جیسے کہہ لیں گزرنے دیتا ہے. تو وہ آزمائش جو ہے کئی دفعہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، پر وہ میری اور آپ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. خداوند یہ نہیں چاہتا. خداوند تو ایک سیکنڈ میں ہمیں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن ہم دنیاوی کاموں سے یا جسم کے کاموں سے کیونکہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ہماری محبت ویسی نہیں ہوتی. تو یہ پاک ترین محبت جو ہے، جس طرح پالوس رسول، اس کو پتا ہے کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر بھی وہ منادی کر رہا ہے، پھر بھی وہ اس کا مان ڈاواڈول نہیں ہوا، ہے نا. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہے میرے جسم کو کیا ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں وہ کیسے ماریں گے، وہ سر قلم کریں گے، صلیب پہ چڑھا دیں گے، آگ میں جلا دیں گے، جیسے مرضی ہو. اس نے کہا یا اس بیماری میں فرض کریں ہم مر جاتے ہیں یا اس مشکل میں، لیکن ہمارا ایمان خدا ان کے اوپر ہے، تو یہ دیواریں جو ہیں مضبوط جو ہیں، یہ دیواروں کو ہم نے جیسے کہ لیں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس ایمان کو، اس آزمائش کی کھڑی میں. تو یہ جو یروشلم شہر ہے، اس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ بنا رہے ہیں اس موتی کی طرح، قیمتی موتی کی طرح ہم بن رہے ہیں نا، قیمتی پتھر کی مانند ہم بن رہے ہیں. جس طرح کہ یہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد کیا تھے، قیمتی پتھروں کی مانند ہے نا. تو ہم بھی اس طرح اگر بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ آزمائش، یہ جو گھڑی ہے جب دکھ آتا ہے، درد ہوتا ہے ہمیں، تو اس وقت خدا یسوع مسیح کے جو درد میں سے گزرے تھے، جو گتسمنی کے باغ میں انہوں نے اندرونی درد جو سہے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب خدا یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں سیکھا تھا، تو ہم نے سیکھا تھا کہ گتسمنی کے باغ میں خدا یسوع مسیح اندرونی درد سے گزرے تھے، جو ہم کہتے ہیں نا وہ اے والا جڑا درد ہے نا، جڑا میرے اندر ہو رہا ہے، میں کسی کو سمجھا نہیں سکتی، ہے نا. جو جیسے کہہ لیں ٹراما یا حادثہ ایسا جو ہوا ہوتا ہے، کسی نے دکھ دیا، درد دیا، کسی نے ہمارا دل دکھایا، جس طرح خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کا دلی دوست تھا. یہودا اسکریوتی جو تھا، وہ دلی دوست خدا نے محض زبور 22 میں لکھا ہے نا، کہ وہ اس کا دلی دوست نے اس کو پکڑوا دیا بہت سالے کے، ہے نا. تو ہمیں بھی دکھ جو ہیں، درد جو ہیں کون دیتے ہیں؟ ہمارے اپنے، ہمارے ماں باپ کہہ لیں، یا شوہر یا بیوی یا بچے، وہ ہمیں، یا بہن بھائی ہمیں دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، جو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے. تو خدا یسوع مسیح ان دردوں کے لیے یا ان جو ایسے جو ٹارچر ہوئے ہوتے ہیں ہم اندرونی طور پہ، وہ جو زخم لگے ہوتے ہیں ہمارے دلوں پہ کہہ لیں، خدا یسوع مسیح اس وقت ان دردوں میں سے گزرا تھا، اور وہ جو خون تھا، پسینہ جو تھا، گویا خون کی بوندیں بن کے گرا تھا. تو اس لہو کو ہم اندرونی دردوں کے لیے، شاید پرانے لوگوں کو یاد ہو کہ ہم نے سیکھا کہ جب اندرونی درد ہوتے ہیں تو ہمیں وہ والا خدا یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ اپنے اوپر لگانا ہے، جو ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے. تو ہم نے کہنا کہ وہ خدا یسوع مسیح جو تو نے گتسمنی کے باغ میں لہو بہایا، اس کو میں اپنے اوپر لیتی ہوں، اس کو اپنے دل میں لیتی ہوں. یا جو بھی اندر ہمیں درد ہو رہے ہوتے ہیں، یا بیماریاں ہیں، جو اندرونی بیماریاں ہیں، ہے نا، تو ہم نے سیکھا تھا کہ وہ والا لینا ہے نا. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ خدا کو کچھ پتا نہیں. خدا یسوع مسیح نے اس سارے درد، وہ اندرونی وہ بیرونی، جو جسم پہ کوڑے کھائے، ہے نا، تو وہ سارے دردوں کے لیے خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان جو ہے وہ دی ہے. اس کا ایک ایک
कतरा जो था लहू का, वो बाकी सारा हमने पहले सीखा हुआ है ना, तो उस पर नहीं मैं बात करती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है वो एक एक कोई ज़हनी परेशानी है, हमारी ज़हनी बीमारी है, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने लहू बहाया है ना बदन के ऊपर। तो इसलिए हम इसको मजबूती से थामे रखें, इन दीवारों को। ये जो ऊंची दीवारें हैं और ये जो दीवारें हैं ये मोटी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, है ना। तो इसको कभी इनमें दरारें ना पड़ने दे, खुदावंद के साथ हम जुड़े रहें, खुदावंद को मजबूती से थामे रखें, और जिस्मानी जो काम है उन पे हम फतह हासिल करते हैं। तो ये है हमारी शहर पनाह और दीवारें, वो फसीले जो यसाया नबी ने हमें बताया कि, है ना, और मिसाल की किताब में भी पढ़ा, और हमने ये इसमें पढ़ा कि हम तामीर होते जाएं हम, क्योंकि क्या है, वो नया यरूशलेम हम बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ, आप बना रहे हैं। जिस तरह खुदाम यीशु मसीह क्या है, कोने के सिरे का पत्थर है, और खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द क्या थे, ये वो बुनियादें हैं, है ना। तो इसलिए हम भी ये यरूशलेम शहर जो है ये बना रहे हैं, है ना। अभी बन नहीं गया, जब रैप्चर होगा तब समझे वो यरूशलेम शहर जो है वो बन रहा है। तो अभी बन रहा है वो, तो अभी मैं और आप तैयार हो रहे हैं। तो अब आपने और मैंने देखना है कि हम किस तरह के रद्दे रख रहे हैं, किस तरह के सोने चांदी के और कीमती पत्थरों के रख रहे हैं, या फिर घास फूस के रख रहे हैं। तो घास फूस के जो हैं वो तो खत्म हो जाने, वो तो आंधी तूफान आएगा तो मिट जाएंगे, बह जाएंगे, है ना। तो इसलिए खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे और फजल दे, रहम करे, तरस खाए, ताकि हम ये मजबूत दीवारें जो हैं बनाएं, और कभी भी दरारें ना आने दे अपने दरमियान और खुदावंद के दरमियान। तो गॉड ब्लेस यू, बैक टू अंजना। God bless you too, sister जी। खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। God bless you। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੁਆ ਸਿਸਟਰ ਸਾਰਾ